Nations estimates that there are 25 million refugees and 3 million asylum seekers worldwide. There are believed to be around 40 million displaced people who have fled their homes but still live in their country of origin. This number is increasing. The most affected by this situation are women, elderly, and children. While becoming a refugee, their mental health is affected the most. پناگزین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا وطن، اپنا علاقہ چھوڑ کے کسی اور جگہ جاتے ہیں کسی ایک خاص وجہ کے لیے، اور بچوں کا جہاں تک تعلق ہے تو بچوں کا اس فیصلے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے بچے اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنے دوست، اپنے احباب سب کچھ چھوڑ کے ایک دوسرے کے حکم کے مطابق وہ اپنے علاقے سے کسی بھی بہت بری حالت میں کسی اور وطن شفٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسی حالت میں ان بچوں کے اندر بہت سارے نفسیاتی اور اعصابی پریشانیوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، خاص کر بچے اور بوڑھے اور عورتیں. بچے چونکہ وہ نازک ہوتے ہیں دماغی طور پہ اور جسمانی طور پہ، تو ان کے اندر انگزائٹی سب سے زیادہ اہم چیز ہے جو کہ باہر آ جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انگزائٹی ڈس آرڈر. ان کو رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے کھانے پینے کی اور باقی جو ترتیب ہوتی ہے زندگی کی وہ متاثر ہو جاتی ہے. اس میں وہ بھی چیزیں شامل ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کی سکولنگ وغیرہ جو مدرسہ ہوتا ہے وہ بھی چھوٹ جاتا ہے، تو تعلیمی اعتبار سے بھی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس صورت میں وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. اگرچہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بچے ڈپریشن ان کو نہیں ہوتا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی علامات کچھ مختلف ہوتی ہیں. بہت سے واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ بچوں نے خود کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے، انہوں نے خودکشی کی کوشش کی ہوتی ہے، یا پھر یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں جس میں جب کوئی بچہ اپنے علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقہ جاتا ہے تو اس میں یہ نفسیاتی عوامل پیدا ہو سکتے ہیں. ہمارا بنیادی کام یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے بچے جن کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیہیویئرل پرابلم یعنی ان کے برتاؤ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو پھر ہم اس کو جلدی بہت وقت سے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ان کی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کو پکڑ سکتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو اس مسئلے کو جب ہم پکڑتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کی والدین کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. اس کے علاوہ جس علاقے میں ان کی رہائش ہوتی ہے، جس اسکول میں وہ پڑھتے ہوں یا مدرسہ ہو، وہاں پر جو حالات ہوتے ہیں وہ بھی ان کی ذہنی صحت پہ ان کی عمل ہوتی ہے، اس کے اثر پڑتا ہے. تو وہاں پر بھی ہم جا کے اس ماحول کے حوالے سے اس بچوں کی کونسلنگ کر سکتے ہیں، یا ان کی ٹیچرز کی، یا پھر جو بچے سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو کچھ ایسی صورت بھی ہوتی ہے جہاں پر ان کو ادویات دی جاتی ہے. کچھ سائیکو تھراپیز ہوتی ہیں جس میں EMDR ایک تھراپی جس کو ہم کہتے ہیں آئی موومنٹ ڈی سینسٹائزیشن اینڈ ری پروسیسنگ. اسی طرح CBT ایک سائیکو تھراپی ہے، نفسیاتی طریقہ علاج ہے جس میں ہم بات چیت کے ذریعے علاج کرتے ہیں، جس میں ہم بچوں کے جو ذہنی طور پہ جو مفروضے ہوتے ہیں، منفی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے برتاؤ میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں. وہ ڈپریشن، انگزائٹی، OCD اور مختلف حوالوں سے ہو سکتا ہے. اسی طرح بریف ٹراما فوکس CBT وہ ایک طریقہ علاج ہوتا ہے جس میں کوئی بھی بچہ کسی حادثے کا شکار ہو، چاہے وہ ریفیوجی کی صورت میں یا کوئی بھی اور ہو، تو اس میں ہم ایک مختصر سا ایک طریقہ علاج ہوتا ہے جس کے بہت کم سیشن اور کم وقت پہ منحصر ہوتے ہیں، جس میں ہم اس کو یہ طریقے سکھاتے ہیں کہ جس چیز سے اس کو خوف ہوا ہے اس چیز سے ان کا ایکسپوجر کروائیں، وہاں پر لے جائیں تاکہ اسے عادی ہو جائے. جن سوچوں سے وہ ڈر کے نکل رہا ہے ان سوچوں سے اس کو عادی کروایا جائے. اس کو سیلف مانیٹرنگ سکھائی جائے کہ یعنی اپنے علامات کو کیسے مانیٹر کرنا ہے اور ان کو کیسے ریکارڈ کرنا ہے تاکہ کل ہم اس کو دے کے پھر بتائیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر جو کوگنیٹیو ری اسٹرکچرنگ ہوتی ہے یعنی منفی سوچوں کو کیسے دور کیا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ انفارمیشن دی جاتی ہے، معلومات فراہم کی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جائے
تو ایک نارمل رسپانس اس میں آتا ہے. سو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں. سو یہ مختلف تھراپیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کاؤنسلنگ سیشن ہم اس کی کر سکتے ہیں. مختلف ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں سانس کی مشقیں، بریدنگ ایکسرسائزز، پروگریسو مسل ریلیکسیشن ہوتی ہے جس میں ہم پٹوں کی ورزش سکھاتے ہیں تاکہ اس کا سٹریس، انگزائٹی کم ہو. اور اس کے علاوہ فزیکل پلے جو ورک ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم سکھا سکتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی کچھ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ادویات بھی اس میں شامل ہیں اور اس میں ریہیب سینٹرز بھی ہیں ہمارے پاس. بچے چونکہ وہ بڑے ان کی نشو و نما کا ایک دورانیہ جاری رہتا ہے اور وہ اس میں نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز تھما دیں جو بعد میں خطرناک ثابت ہو، تو ہم اس کو میوزک کی طرف لے جا سکتے ہیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اس میں سے ان کی مختلف ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو یہ ٹیلنٹ نکالنا پھر ہمارا کام ہے کہ یہ بچہ آرٹس کی طرف زیادہ اس کی دلچسپی زیادہ ہے، میوزک میں زیادہ ہے، مجسمہ سازی میں، پینٹنگ میں، کشیدہ کاری میں، شاعری میں، یا کوئی اور ایسا آرٹس ورک ہو جس میں ان کی دلچسپی زیادہ ہو. تو اس طرح کے سینٹرز میں پھر ہم ان کو داخل کرتے ہیں تاکہ ان کی وہ صلاحیتیں ہم باہر لے کے آئیں جس کی وجہ سے ان کی جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کا بھی ایک طرح سے علاج ہوتا ہے، تاکہ وہ مشغول رہیں اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پوٹینشل کو آگے لے جایا جا سکے، جس سے ان کو آگے جا کے ایک روزگار بھی مل سکتا ہے اور وہ بری سوسائٹی سے اور برے ایسے چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں.